ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اس ملک کے اندر ایک روایت یہ رہی ہے کہ چوری جتنی چھوٹی ہوگی سزا اتنی زیادہ ملے گی. ہاں مجھے لگتا ہے ایسے کہ سننے والے ایک دم چونک سے گئے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر دی. اگر ہوٹل سے ایک روٹی چرا لو گے تو ہوٹل کا مالک اور وہاں بیٹھے اور لوگ اور اہل محلہ اہل بازار چور کو پکڑ کے اتنا کوٹیں گے اتنا ماریں گے اور گھر کا سارا غصہ کاروبار کا سارا غصہ ملک کے سارے مسائل کا جتنا غصہ ہوگا اس غریب پر اتار دیں. لیکن جوں جوں چوری بڑھتی جائے گی سزا کم ہوتی چلی جائے گی. نہیں قانونی لحاظ سے بات نہیں کر رہا, دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. قانون میں تو اس کی سزا بہت ہوگی اور آخرت میں تو جو پکڑ ہوگی وہ تو دیکھنے والی ہوگی. لیکن جو دنیاوی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر سزا ملے گی اس کے متعلق بات کریں. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہوگا کہ اس نے بددیانتی کی ہے, بدعنوانی سے آگے بڑھا ہے, بے ضابطگیاں کی ہیں. لوگ اس کے ساتھ تصویر بھی کھنچوائیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر لگائیں گے بھی. اور اس کو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن نعوذ باللہ قابل فخر بھی سمجھیں گے کہ انہوں نے ایک بدعنوان شخص کے ساتھ تصویر کھنچوائی. غلط کیا نہیں, میں ایسے ہی بات کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک روپ دھار رکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا ہے, چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا معاشرتی طور پر ہو. اس کے علاوہ کچھ لوگ اوپنلی ایکسپوزڈ کرمنلز ہوں گے, ایسے بھی لوگ ہتھیار لے کر دندناتے پھرتے ہوں گے. لوگ ان سے بھی ڈرتے ہوں گے, گھبراتے ہوں گے. کام وہ بھی بہت سارے ناجائز کرتے ہوں گے, غلط کرتے ہوں گے, لیکن لوگ انہیں سلام بھی کرتے ہوں گے اور ان کے ہتھیار, ان کی ناجائز ہتھیار اور ان کے ناجائز جو بھی ذریعے ہوں گے اس کے ذریعے جو بھی چیز ہو رہی ہوگی اس میں ان کے سامنے گھبرائیں گے بھی, پریشان بھی ہوں گے. منی لانڈرنگ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. منی لانڈرنگ بھی ایک جرم ہے, ایسی بات نہیں ہے, پر جرم کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ اسے مذاق سمجھتے تھے جب میں انہیں کہتا تھا کہ ڈرگز منشیات کا کاروبار دنیا بھر میں پروان چڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہ کوئی کم نہیں ہے. لوگ ہنستے تھے, ہاں 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 ایسے ہی کیا بات کر دی. لیکن میں پاکستان کے اندر منشیات کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہتھیار یعنی گن رننگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو آپ سمجھے کہ معاشی طور پر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اس کی ہمیشہ میں نشاندہی کرتا رہتا. انڈیا کے اندر سوشانت سنگھ کا کیس اس چیز کی واضح جو میں کہوں گا عکاسی کرتا ہے کہ پرائے ملک ہندوستان کے اندر بھی کس طرح کی حرکتیں ڈرگز اور منشیات کے اندر اس ملک کے اشرافیہ بھی ملوث ہیں, سیاستدان بھی ملوث ہیں, اداکار بھی ملوث ہیں, پورا بالی ووڈ ملوث ہے. یہ منی لانڈرنگ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, بولتے ہیں منی لانڈرنگ صرف اور صرف رشوت کا پیسہ. رشوت کا پیسہ نہیں ہے. صرف رشوت کا پیسہ ہوتا تو ویسٹ کو اس سے اتنی تکلیف نہ ہوتی. ویسٹ کو اس سے تکلیف اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس میں گن رننگ کا پیسہ بھی ہے, اس میں ڈرگز منشیات کا پیسہ بھی. جی ہاں, آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں سب لوگ معصوم ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناجائز کام ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ بہت پریشان ہے. ہیومن ٹریفکنگ یعنی انسانوں کی سمگلنگ پاکستان میں کی جاتی ہے. جی کی جاتی. کشتیوں میں, کنٹینروں میں لوگوں کو بھر کے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے. اس سے بہت سرمایہ اور پیسہ آتا ہے. ایک شخص یہاں پہ ہم رہتے ہیں, کیسے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, 14 اگست کو ہم نکل پڑتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, کسی طرح ہم اس ملک اور اس وطن سے نکل جائیں, کسی اور ملک میں چلے جائیں.
اگلے دن میں ایک چینل دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہنے لگے آپ کیا ان خوش نصیبوں میں گنے جانا چاہتے ہیں جو کسی پرائے ترقی یافتہ ملک میں چلا جائے, اس کا ویزا مل جائے یا اس کا پاسپورٹ مل جائے, کیا آپ ان خوش نصیبوں میں ہونا چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا. میں نے کہا میں اپنے ملک پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہوئے یہ کہوں کہ میں دوسرے ملک کی شہریت لوں, یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے؟ میرا تم سے سوال ہے, میرا آپ سے سوال ہے, کیا یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت لینا چاہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے؟ اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے شہری ہیں؟ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی, منی لانڈرنگ سے جڑی ہوئی. نہیں جڑی ہوئی تو مجھے بتاؤ, میرا گریبان پکڑو. یہ بالکل صحیح باتیں میں کر رہا ہوں, لیکن ہضم ہونے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی, کیونکہ قول و فعل میں جب تضاد ہو تو مسائل بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آؤں گا, فاضل مہمان کراؤں گا, اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب سعید شفیق صاحب, سابق صدر KCCI, اور ان سے اب میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ منی لانڈرنگ کا ذکر بہت آتا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے کاروبار سے, صنعت سے, تجارت سے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کاروباری صنعتی لوگ کیوں کریں گے؟ خاص طور پہ یہ جو جرائم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جس میں منشیات ہیں, گن رننگ ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہے, آٹے میں نمک کے برابر. سعید شفیق صاحب ایسے لوگ ہوں گے شاید جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں. زیادہ تر جو کاروباری برادری ہے, چلو ٹیکس میں بچت, میں ٹیکس چوری پھر بھی نہیں لفظ استعمال کروں گا, ٹیکس میں بچت کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میرے خیال کرمنل ایکٹیویٹیز تجارت و صنعت کے شعبے میں بہت کم ہے, ایسا میرا خیال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معاشرے کا وہ طبقہ جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ تاجر طبقہ یا تجارت سے یا صنعت سے منسلک نہیں ہے, اور وہ طبقہ جو منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کو کور دینے کے لیے, اس کو کور کرنے کے لیے بے شک وہ اپنے کچھ ذرائع جن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ اس انداز میں ظاہر کرتا ہے جیسے وہ کسی کاروبار سے یا کسی صنعت سے منسلک ہے, اور یہ ساری آمدنی جو ہے اس ذرائع سے اس نے حاصل کیا ہے. اور ہمارے سامنے جو اس وقت میڈیا میں آ رہی ہیں وہ ساری اسی قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس کو کور دینے کی کوشش اسی انداز میں کی گئی جیسے کوئی کاروبار تجارت سے حاصل کردہ رقوم ہے. دوسری بات جو آپ فرما رہے تھے, میں عرض کروں کہ ٹیکس میں بچت جو ہے نا وہ جائز ہے, ٹیکس میں بچت کرنا جائز ہے, ٹیکس میں چوری جائز نہیں ہے. اور بڑے بڑے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے ایڈوائزر بیٹھے ہیں جو آپ کو بچت کے طریقے بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر ان پر بھی پابندی ہوتی, ایسا نہیں ہے. تو بچت ایک دوسری چیز ہے اور چوری الگ چیز ہے. جی کنسلٹنٹس کو بھی اس کے اندر بالکل نام ان کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن نام ہم نہیں لیتے کیونکہ ان نام لینے سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. خیر میں صرف مسکرا دوں گا, نام آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. جی میں آپ جاری رکھیں بات, معذرت میں نے اس لیے کہا کیونکہ اچھا یہ تو اب جو صورتحال ہے اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا جو سوال تھا, اس میں جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں میرے سامنے, مگر اب تک جو چیزیں ہیں اس میں یہ تھا کہ شاید لوکل کرنسی آپ کنورٹ کر کے ڈالرز میں جو ہے اس کو کنورٹ کر کے اور اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ FC اکاؤنٹ آپ کا جو ہے اس میں آپ کھلے عام انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. تو اس میں ایسے ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کہ جس میں کوئی کویشچن مارک ہو وہ اس میں کریڈٹ نہیں کی جا سکتی. آپ کے ایکسپورٹ سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں ان کا آپ اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں منگوا سکتے, ان کو کنورٹ ہونا ہے پاک روپیز میں اور اسٹیٹ بینک میں جانا جمع ہونا ہے وہاں پہ. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ایز بزنس کمیونٹی ایسا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ یقیناً ان کے لیے مسائل اور ان کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے کہ جن کے منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں یا جو اپنے دولت کو دوسرے ذرائع سے چھپا کے اور اس انداز میں واپس لے کر آتے ہیں. دیکھیں ہماری عوام کو اصل میں واضح طور پر نا سعید شفیق صاحب یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ بیسیکلی ٹیررسٹ فائنینسنگ کو بھی روکنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں, لیکن بنیادی طور جو بین الاقوامی سطح پر جو کاوشیں کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن لیٹ می پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو, جتنی چیزیں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو امپیکٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. بینک کاری نظام کا استعمال خود ایک دستاویزی معیشت کی طرف لے جانا ہے,
اگر آپ اس کے اندر رکاوٹیں رکھنے پیدا کریں گے کہ عام آدمی جو ہے بینک اکاؤنٹ صحیح سے آپریٹ نہ کر سکے, تو وہ تو بیسیکلی آپ ڈاکومنٹیشن کو روک رہے ہیں, فائنینشیل انکلوژن کو روک رہے ہیں. بھئی پہلے تو آپ کہتے تھے اب آپ میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو ان علاقوں میں لے چلتا ہوں جہاں پہ کاروبار زیادہ ہوتا ہے, دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ بینکاری نظام کو کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اور دستی پیسہ لیا کتنا دیا جا رہا ہے, آپ کو خود پتہ ہے اس بات کا. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے نا سر. دیکھیں, جو آدمی جائز طریقے سے کاروبار کر رہا ہے وہ آج اس بات سے پریشان ہے کہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے جس کا, وہ اس میں پریشان ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کیسے جوڑے اور اپنی اس آمدنی کو اور اس ٹرانزیکشن کو وہ کس طرح پروو کرے. یہ تو مسئلہ ہے ہماری اکانومی. اور دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس سسٹم پر ہم چل رہے ہیں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, مجھے کسی نے کہا نہیں, میں نے جو آبزرو کیا وہ یہ کیا کہ آپ ہمیشہ یہ جو سسٹم لے کر آتے ہیں ٹیکس کا, یہ ٹیکس کا سسٹم ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے مزاج کو, اپنی سوچ کو, اپنے ماحول کو دیکھے بغیر اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں جب تک اس سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے, اتنی کتابیں انکم ٹیکس لاء کی, جب معاف کیجیے گا آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے وہ کتابیں پڑھنی ہیں, تو اگر آپ اس میں اس کو سہل اور آسان نہیں بنائیں گے, اور عام آدمی کے لیے گاؤں میں دیہات میں بھی کریانہ اسٹور ہوتا ہے, اگر اس کی آمدنی زیادہ ہے تو وہ بھی قابل ٹیکس آمدنی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہونا چاہیے نا. تو مگر آپ کا سسٹم کیونکہ سہل اور آسان نہیں ہے, لوگ اس میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹیکس دینے سے میں بتاؤں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس چوری کی طرف, یا جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹیکس بچائیں, ان کے ذہن میں بہت کم ہے. وہ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے کہ سسٹم میں اگر آ گیا تو پھر ان کی گدی جو ہے نا وہ پکڑ کے اور ان کو رگڑا جائے گا, لہٰذا ہم اس سسٹم سے ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. پھر دوسری طرف گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, آپ فائلر ہیں تو آپ اتنے % دے دیں, آپ نان فائلر ہیں تو آپ اتنے. ارے بھائی, آپ فائلر کے ہی رکھیں نا, نان فائلر کا پھر کیا کانسیپٹ ہے اس جگہ پہ, اس کو ختم کریں. دوسری بات میں اس میں ایک اضافہ کر دوں ایک چیز کا. سر, شناختی کارڈ ہمارا بنایا ہے, بہت عرصے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں یہ شناختی کارڈ ہی جو ہے یہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر بن جائے گا, جتنی چیزیں حکومت کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوگی اس میں. تو سر پھر میں علیحدہ سے کیوں چیزیں کروں جب میرے شناختی کارڈ کے ذریعے آپ کے پاس میرا پورا ڈیٹا موجود ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, تو پھر آپ کیوں دوسرے پیچیدگیوں میں لگا رہے ہیں؟ سر, اس ملک کے اندر کتنی بیوائیں, کتنی ضعیف عورتیں, کتنی خواتین ہیں, آپ نے سب کو نان فائلر کہہ دیا نا. وہ جو کبھی اپنی رسوئی یا باورچی خانے سے باہر نہیں نکلی, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ اس کو نان فائلر کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں, کیا ایک ریاست میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عورت جس کی تعلیم بھی کم ہے, جو اپنے آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا بات وہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ بیوہ جو وہ کوئی جا کے نئی گاڑی نہیں خریدے گی کہ جس کے لیے فائلر اور نان فائلر کا ایشو آئے گا اس کے لیے. لیکن وہ نان فائلر کیوں ہے؟ اگر وہ ہاؤس وائف ہے جو گھر میں رہتی ہے اور جس نے کبھی نہ پڑھا نہ لکھا, بہت ساری ضعیف عورتیں. صحیح شفیق صاحب, لیٹس گیٹ کلوز ٹو ریئلٹی. کراچی کے آپ خود جانتے ہیں کراچی کی کتنی پراپرٹیاں عورتوں کے نام پر ہیں. میں آج تک جب بھی گیا ہوں رجسٹرار کے دفتر تو میں نے یہ محسوس کیا ہے آگے نام یہی لکھا ہوتا ہے کسی خاتون کا کہ جو پراپرٹی کی مالک ہے کہ نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں. دیکھیں, لیٹس بی ریئلسٹک سر, یا تو ہم اسلام آباد کے بابو بن جائیں یا پھر ہم. بالکل ہے نا سر, ایسا ہے. تو سر ان چیزوں کو صرف کراچی میں نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہے. تو اس کو سٹریم لائن کرنے میں ریئلٹی ہے نا سر, ریئلٹی کو ایکسپٹ کرنے میں کیا برائی ہے؟ نہیں, تو اب آپ سسٹم کو امپروو کرنے جا رہے ہیں, آپ جب اس میں بہتری لانے کی بات کر رہے ہیں, آپ صرف شناختی کارڈ پہ دیکھ کے کہ آپ کے پاس تمام ڈیٹا آ جائے گا تو ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کو آپ امپروو کریں تو کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں, لیکن اس سے مجھے آپ کو نقصان نہیں ہوگا نا, ان کو ہوگا نا سر, جو کاروباری نہیں ہے, صنعت کار نہیں ہے, جنہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے لیکن ان کے پاس پیسے بہت ہیں. ہمیں تو نہیں ہوگا, ہم تو مشکل سے چلو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں. ان کا پیسہ دیکھیں, میں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تو پاورفل لوگ ہیں اس ملک کے, آپ ان کو پکڑیں. میں آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں آدمی جائز طریقے سے کرتا ہے اور کچھ چیزیں ناجائز کرنے پر مجبور ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ریئلسٹک بات کریں, ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی برآمدات اور پاکستان کی درآمدات, اس میں آج بھی ہیرا پھیریاں ہیں. اس میں آج بھی ہیرا پھیری انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ کا اگر آپ پاکستان کی درآمدات کا تعین کریں تو جو ہمارا بل بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا بل بننا چاہیے, اس لیے کہ اس میں انڈر انوائسنگ کا پہلو ہے. وہ جو چیز اوپر سے جاتی ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتی. اس طرح درآمدات میں بھی ہے کہ جو سامنے والی پارٹی ہے, جو وہ برازیل میں بیٹھی ہوئی ہے یا ارجنٹائن میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ سے کوئی چیز امپورٹ کرتی ہے تو 10 روپے کی چیز کہتی ہے 2 روپے میں دکھاؤ, تو باقی 8 روپے جو آپ اس سے لیتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ دو طرفہ ہے نا, آپ یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ دو طرفہ ہے, کہیں ان کی طرف بھی ہے کہیں ہماری طرف بھی ہے. یہ فگر جو ہمارے پاس آتی ہے نا, اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں, اور یہ حقیقتاً جو ہے نا اس میں تضاد ہے, یہ صحیح نہیں ہے.
اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں, ہو رہا ہے, اور آج تک کوئی اس کو مکمل طور پر کوئی کہہ دے کہ ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا نہیں. آپ چائنا کی بات کرتے ہیں, چائنا میں سب سے بڑی انٹرنوائزنگ لیکن چائنا سے سر ہوتی ہے. یہ جو ابھی یہ جو موضوع چلا رہے ہیں FATF والا, لیٹس بی ویری فرینک, اس کا ایم صرف اور صرف مطلب ویسے ٹارگیٹڈ ایم اس کا ٹیررسٹ فائنینسنگ کو روکنا اور ختم کرنا ہے آفٹر دی ایونٹس دیٹ اکرڈ ان دی 21st سینچری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ٹھیک, آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. کیا ہوا تھا 21st سینچری کے پہلے سال میں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ بیک ٹو اٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا فوکس ہے نا, تو یہ کتنے لوگ ملوث ہوں گے جو بھگت رہے ہیں؟ آپ کے خیال سے کیا وہ ملوث ہوں گے جو لوگ بھگت رہے ہیں اس کو پاکستان کے اندر؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی قدغنیں, پابندیاں ہیں. تو میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ کاروباری, صنعتی اور تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں, اور وہی چیز ہے جس کے ساتھ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اگر ہوں بھی تو آٹے میں نمک کے برابر, یا پھر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کر اس کو تجارت کاروبار کے شعبے میں ضم کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین دوبارہ سے اب اپنے مین موضوع پر آتے ہیں. اصل میں بات یہ جو ابھی منی لانڈرنگ کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے نا, ظاہری بات ہے اس میں بدعنوانی, بے ضابطگیوں کا بھی فیکٹر ہے, لیکن زیادہ جو فوکس ہے وہ, میں سعید شفیق صاحب کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. سر میں آپ سے سوال کر رہا تھا, بیسیکلی ان کا ایمفیسس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایسی کاروائیاں جو کہ مجرمانہ کاروائیاں ہوتی دنیا بھر کے اندر, چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہوں یا بڑی سطح پر ہوں, اس کے پیچھے جو فنڈنگ آ رہی ہے اس کو روکنا ہے. وہ تو عام جو شخص کوئی کپڑا بیچ رہا ہے یا کوئی عام مطلب چاول بیچ رہا ہے یا کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے یا کچھ امپورٹ کر رہا ہے, تو وہ تو اس میں ملوث مطلب اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ایک لیجیٹیمیٹ بزنس کر رہا ہے. لیکن اس میں تو ملوث وہی لوگ ہوں گے نا جو مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے پیسے کماتے ہیں. تو ہماری قوم اس میں فوکس نہیں کر پا رہی. ہمارے جو سیاستدان وغیرہ ہیں وہ اس کو ایک مختلف رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بات کو, تو مجرمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ رائے دیں نا, کاروباری شخصیت ہیں آپ, تو اس حساب سے بتائیں کہ کاروبار, صنعت, تجارت, اس کا تو اس میں کوئی لیجیٹیمیٹ بزنس کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہو سکتا نا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میں بہت پہلے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اس میں ایک تالا بنانے والے کو مدعو کیا گیا. میں نے کہا جی بڑے جدید قسم کے تالے بنا رہے ہیں اور بہت ایسا تالا ہے اور ویسا تالا ہے. تو میزبان نے جب ان سے سارے تالے کی خوبیاں جاننے کے بعد یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے تالے کو توڑا جا سکتا ہے؟ جی جی. تو اس کا جواب یہ تھا کہ تالے چوروں کے لیے ہوتے ہیں, چوروں کے لیے نہیں ہوتے, شریفوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ جتنے چاہے قوانین بنا لیں, آپ جو ایک غلط کام ہے نا, یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایفرٹ صرف ابھی شروع ہوئے ہیں؟ یہ ایک طویل عرصے سے یہ ہیں. تو جو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس بھی ترکیبیں ہیں اور ان کے پاس بھی ایک سے ایک جو ہے وہ ایسی چیزیں. مگر زیادہ تر جو مسائل تھے پاکستان میں وہ ٹیررزم سے متعلق نہیں تھے. یہاں اسمگل گڈس کے حوالے سے تھے, دیگر ذرائع جو پولیٹیشین اور دیگر ذرائع سے جو کرپشن کی آمدنی, اس کو کور کرنے کے لیے مختلف معاملات میں یہ چیزیں نظر آئیں. مگر ٹیررزم کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور FATF کے حوالے سے بات کریں تو ان کو صرف ایک چیز کی فکر ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے جو فائنینسنگ ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے. جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے, اور اس کو کرنا بھی اگر کرنا چاہے تو بہت سارے اس کے دیگر ذرائع اور موجود ہیں, وہ اس سسٹم کو نہیں استعمال کرے گا آپ کے. یعنی ظاہری بات ہے اس نے ایک لیجیٹیمیٹ فائنینشیل سسٹم کو یوز کر کے کوئی ناجائز کام کرنا ہوگا, تو مطلب اس کے لیے اس کو بہت ساری صفائیاں بھی پیش کرنی پڑیں گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ مطلب اس کے اندر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز ایزی ایز دے سے. تو پرہیپس واٹ از بینگ ٹولڈ ٹو اس از ڈفرنٹ, واٹ از بینگ ٹولڈ بائی دی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ٹو آور گورنمنٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ دیکھیں وہ جو روک تھام چاہ رہے ہیں وہ مجرمانہ کارروائیوں کی چاہ رہے ہیں. ایم آئی کریکٹ؟ ہم اس کو شکل یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے. ٹو فیسز آف دا کوائن نا سر. نہیں, جس چیز میں ہم سفر کر رہے ہیں اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ترکیبیں ہم پر آزمائیں گے تو وہ ترکیبیں ایسا نہیں ہے کہ ان پر نہیں آزمائیں گے. اور ان کو آج بھی وہی فرسودہ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یار اس میں ایسے کرو اور اس میں ویسے کرو, اس میں تبدیلی کرو. یہ چیزیں ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں.
یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج بھی. یہ فائنینسنگ کا یہ جو بینکنگ چینل ہے اور دیگر ذرائع سے آمدنی چھپانے کا اور اس کو کور کرنے کا اور اس کو وائٹ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ, یہ کرپشن منی اور اسمگلڈ جو اسمگلنگ سے حاصل شدہ آمدنی ہے اس کو کور کرنے کا طریقہ ہے. یہ ٹیررزم فائنینسنگ میں یہ چینل استعمال میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا. یعنی یہ آپ نے ایک بات کہہ لی کہ یہ مجرمانہ کارروائیوں کے لیے ایک لیجیٹمیٹ چینل جو کہ ابھی کاروباری, صنعت کاری اور تجارتی برادری استعمال کر رہی ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ بہت مشکل. ایف اے ٹی ایف کا جو ہے نا جو ڈائریکشنز ہیں ان کی وہ ٹیررزم کی سائڈ پہ ہے. یہ میں جب بس چاہ رہا تھا, میں نے کہا اس کی وجہ تو اس میں بھی میرے خیال ہمیں ایک چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. حکومت کی کارکردگی بھی اس حساب سے مناسب رہی. مجھے پتہ نہیں, یہ تو آپ بہتر بتا پائیں گے کہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط جو ہیں کاروبار, صنعت اور تجارت کو کتنا متاثر کرتی ہیں, لیکن انہوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے اقدامات اس سمت میں صحیح رہیں. یہ ریکگنائز کر لیتے ہیں حکومت کے اقدامات. علی اگر ہم نے اس موضوع پہ کافی بات کر لی, اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو باتیں میں کراچی کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا. بالکل کریں گے. ایک خبر میری نظر سے گزری جس میں ڈیٹا تھا کراچی کی چوری شدہ گاڑیوں کا کہ اکتوبر تک کراچی میں جو گاڑیاں چوری ہوئیں ان کی تعداد اتنی ہے. تو میں نے ایک لمحے کے لیے کیلکولیٹر نکالا اور سوچنے لگا کہ بھئی اس وقت سمجھ لیں, کیونکہ گاڑی ہمیشہ چوری یا چھینی جاتی ہے اور نئی گاڑی چھینی جاتی ہے. جی, نئی گاڑی چھینے میں آپ اس وقت 40 لاکھ سے لے کے اور 70 لاکھ اور 1 کروڑ 1.5 کروڑ, میں نے اس کی ایوریج پرائس 25 لاکھ روپے نکالی تو معلوم ہو اب تک جتنی گاڑیاں سنیچ کی ہے, چوری کی جا چکی ہیں, ان کی قیمت لگ بھگ 3 ارب روپے کے برابر ہے جو کراچی سے سنیچ کی گئی اس سال 2020 میں اب تک. اور اسی طرح وہ بائک جو ایک غریب آدمی جس کو سواری کے اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع میسر نہیں, جو شاید کمیٹیاں ڈال کے اور غربت میں پس کے وہ پیسے اکٹھے کر کے اور ایک بائک لیتا ہے اور اس کا خواب ہوتی ہے, اس کے گھر کا خواب ہوتی ہے وہ بائک کے ایک ٹرانسپورٹ کی سہولت اس کو میسر ہو گئی, اس کی بائک جب چھن جائے تو وہ تعداد 25,000 سے زائد ہے کہ وہ 25,000 بائکیں اب تک کراچی سے اب تک 2020 میں جو ہے وہ چوری کی جا چکی ہیں. تو یہ شاید وہ قیمت ہے جو کراچی کے عوام دے رہے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ دیگر کرائم, موبائل اسنیچنگ, ڈیکوٹیز, چوریز, وہ سب چیزیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو یہ تعداد اربوں میں جا کر ہوتی ہے. اور اتنی تنخواہ تو شاید سندھ پولیس کی نہیں ہوگی جتنا کراچی والے چوری اور ڈکیتی کی شکل میں دے رہے ہیں. نہیں, یہ اب آپ کلیریفائی کریں, اس کی وجہ میں آپ بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلی جو پرسیپشن کریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹی کرائم اور اسٹریٹ کرائم ڈکلائن کی طرف گیا ہے, اور زیادہ تر بات جو ہے آپ کو پتا ہے پورے سال میں صرف بارشوں کے اوپر مس مینجمنٹ کے حساب سے ہوئی ہے آف میونسپل گورنمنٹ. کبھی کسی نے اس ایشو کا ہائی لائٹ نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں. یہ فگرز نمبرز جو آج آپ دے رہے ہیں, دیکھیں علی, یہ فگرز نمبرز میں آپ کو سی پی ایل سی کے دے رہا ہوں, میرے خیال ہے اسے آپ بھی چیلنج نہیں کر سکتے. نہیں, میں چیلنج نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اور اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس 2019 کا ڈیٹا نہیں ہے, آپ کہیں گے میں ان سے 2019 کا اور 2020 کا ڈیٹا نکال کے آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے کمپیریزن رکھ کے دے دوں گا سامنے. میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوا. ہائی لائٹ ہوئی ہے میونسپل میل ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات ہوئی ہے, مس مینجمنٹ کے بارے میں ہوئی ہے, گورننس کے بارے میں بات ہوئی ہے, لیکن جو پیٹی کرائم اور اسٹریٹ کرائم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ ورڈز یہ لوگ یوز کرتے ہیں, میں اس کے لیے یوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ پرائم ایشوز آئے نا, میڈیا کو بھی چند چیزیں جو ہے میڈیا فوکس کا اب میڈیا کی گردن پتلی سب ہم پہ رکھ دو. میں آپ کے سامنے اور میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. کوڑے سے شروع ہوئے, کووڈ پہ آئے, اور کووڈ سے آنے کے بعد بارشوں پہ, اور پھر اس کے بعد مہنگائی کا رونا چل رہا ہے اس وقت جو صورت حال ہے اس وہ ہے ریئلٹی ہے. اور نہیں اسلام ایکسکیوز می, دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا مہنگائی کا, میں ذرا کلیئر کر دوں. اب اس کو دیکھیں, پہلے نوٹس لیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی کہہ دیا ہے, آج کی تاریخ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں مہنگائی نہیں ہونے دوں گا. یہ سالڈ بات کی انہوں نے, آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں. انہوں نے کہا میں کیسے بھی کروں گا, جو بھی کروں گا, بتاؤں مہنگائی کو میں روکوں گا. آج کی خبر کیا ہے آپ تک ہے؟ ہاں, ابھی آپ بتا دیں آج کی خبر. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے. ایک مہینے تک ٹماٹر اور پیاز ایران سے امپورٹ کرنے کا کہہ دیا, اور ایرانی ٹماٹر میں خود منڈی میں جا کے دیکھ کر آیا. اس سے پہلے جب ہم نے برآمدات کی تھی آدھے سڑے ہوئے ٹماٹر آئے تھے ایران سے. نہیں, میں آپ سے یہ بحث دیکھیں, آپ نے پھر نئی بحث شروع کر دی. میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ لکھیں نا پھر مہنگائی کے اوپر آپ نے آفیشلی بیان یہ ہے کہ کچھ بھی کریں, کیسے بھی کریں, سمگلنگ روکیں, حکومتی اقدامات کرنے پڑیں, مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں سنجیدگی سے لیں, آپ دیکھیں وزیر اعظم کے بیان کو سنجیدگی سے لیں. میں بہت سنجیدگی سے لیں. آپ نے ضرور سنجیدگی سے لیں, میں بھی سنجیدگی سے لیتا ہوں, مگر اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے سر میں روز درد ہو رہا ہو اور آپ ایک پین کلر روز کھا رہے ہوں اور آپ کو ٹیمپریری ریلیف مل جائے, مگر اگلے دن پھر آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے, پھر آپ پین کلر لیں, تو یہ ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آپ ایک ٹیمپریری ریلیف کی. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہو گیا,
ہم 70 سال سے آزاد ہم اس ملک میں گھوم رہے ہیں. ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں جب اپنی ان اقوام کو دیکھتے ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئے. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا. چائنا دنیا کی ایک معاشی قوت اور طاقت بن چکا ہے. جاپان برباد تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. جاپان کی آج کیا صورتحال ہے؟ جرمنی آپ سے 50,000 بندے مانگ رہا تھا جس وقت ان کی جنگ کے بعد تباہ شدہ حالت تھی. 5 سال گزر چکے تھے ان کو جنگ میں آئے ہوئے جب 1947 میں ہم آزاد ہوئے. آج 1970 سال 72 سال ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ معاف کرنا, ہم آگے کی طرف نہیں گئے. میں تو شاید اپنے آپ کو پیچھے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو ہمیں اب ٹیمپریری سولوشنز, ہمیں لالی پاپس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فیکٹس اور ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں پرماننٹ سولوشن کی ضرورت ہے. کہاں ہے وہ 1100 ارب روپے کا پیکیج؟ کہاں ہے 957 ارب روپے؟ تو سندھ گورنمنٹ کو اس سے ملتے ہیں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے NFC ایوارڈ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کہاں پیش رفت ہوئی, کس طرف آگے جا رہے ہیں, کیا کراچی کے عوام کو ریلیف ملا؟ آپ کا تو فردوس نقوی اس نے بیان دیے کہ کراچی کے حوالے سے, وہ بھی پھٹ گئے. PTI کا جو بندہ تھا آخر اس کے منہ سے بھی کچھ ایسی باتیں نکل گئیں. تو غلطی سے نکلی, وہ غلطی سے نکلی. آپ لوگوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا جس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل پوزیشن خراب ہوئی. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فردوس شمیم نقوی صاحب کی اپنی ایک حیثیت اور مقام ہے, لیکن لوگوں نے ان کی اس غلطی کو اتنا ایکسپلائٹ کیا, آج ان کو سیاسی طور پر کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. خیر اینی وے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ سے جس دن کوئی سیاسی موضوع ہوگا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, 1100 ارب والی بات میں نے تو بڑے آرام سے نہیں مان لی تھی. آپ تب بھی آئے تھے, میں نے تو نہیں مان لی تھی. یہ تو آپ لوگوں کے یہاں سیاسی قیادت نے مطلب اس کو خیر مقدم کیا تھا, اور میں نے تو کہا تھا کہ فیکٹس کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں, ڈسکس کر لیں. یہ تو فیس ویلیو کے اوپر آپ کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے کراچی کی, انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. اس کو خیر مقدم نہیں سر جناب, خیر مقدم کیا تھا سر. کوئی بات نہیں, کوئی خیر مقدم. بیانات دیکھ لیں اخباروں کے اندر بتائے تھے پورے. میں آپ کو اسی اعداد و شمار سے بتا رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ سے سندھ کو ہر سال 957 ارب روپے ملتا ہے. آپ 1100 ارب کا پیکیج دے رہے ہیں, آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اتنے, آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے اتنے کہ آپ 1100 ارب کا پیکیج دیں. کہاں سے لائیں گے وہ پیسہ؟ قرض لے کے تو ہمارا حال برا ہو گیا, ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو کہ اب دنیا کے خطے کی کمزور ترین کرنسی بن گئی. ہم کدھر جائیں گے بھیا؟ بہت سارے ترقیاتی کام ہو گئے جو کہ سٹریم لائن ہو گئے, آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پر آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. جناب والا, اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں. بات کچھ ایسی ہے کہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ مجرمانہ کارروائیاں جو کہ بین الاقوامی معاشی نوعیت کی ہوں ان کو رکنا چاہیے. اس کے لیے حکومت نے بڑی اچھی پیش رفت کی ہے. حکومت کی پیش رفت سے FATF والے بھی مطمئن ہیں, اب کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہیں. آگے جا کے ہماری امید توقع ایک اور زیادہ مطمئن ہونے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو معاشی اقتصادی نظام ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اس پر ایسی نظر رکھی جائے کہ آبزرویشن بھی ہوتی رہے لیکن کاروبار متاثر نہ ہو. بینکاری نظام اور دیگر ایسے معاشی اقتصادی نظام جو کہ ملک کے اندر پلیس میں ان پر ایک ویو اور ایک نظر رکھنا ضروری ہے, لیکن اس میں انٹروژن کرنا, انٹرونشن کرنا یا نظام کو اس طرح سے متاثر کرنا کہ کاروبار کا جو عام سلسلہ ہے وہ متاثر ہو, یہ صحیح نہیں. اس کے میں بڑی کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. اور وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. اب آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی آراء جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اس متعلق بات بھی کریں. اور علی ناصر ہماری ٹیم کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.